قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ غیر متوقع حالات میں خدا پر بھروسہ ہماری عمومی زندگی میں ان جنرل لائف انسانوں کی وجہ سے بھی ہمیں غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کے کام اور باتیں ہمارے لیے غیر متوقع ہوتی ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے پیارے، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی، وہ لوگ جن کے بیچ ہم رہتے ہیں، جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جن پہ تکیہ ہوتا ہے، جن پہ ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے، کبھی وہ بھی ایسی بات کر دیتے ہیں یا ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا مان ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں توقع نہیں ہوتی، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کبھی ایسا کرے گا، لیکن وہ کر دیتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں سے اسے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، اسے کنویں میں پھینک دیں گے اور پھر اسے بیچ دیں گے۔ اسے توقع نہیں تھی اپنوں سے، اپنے پیاروں سے۔ اور داؤد بھی زبور میں شکوہ ہی کرتا رہتا ہے، میرا دوست کہ جس کے لیے میں نے روزے رکھے، جس کے لیے میں نے دعائیں کی، میں نے اپنی جان کو دکھ دیا، جب وہ تنگی میں تھا میں نے ایسے ہی اپنے اوپر تکلیفوں کو محسوس کیا جیسے وہ تنگی میری ہے۔ جب وہ بیمار ہوا میں اس کے لیے پریشانی میں دعائیں کرتا رہا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ توقع نہیں تھی، سوچ میں ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ انسان بھی ہماری توقع کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی، جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ ہر کسی کو زندگی میں کسی نہ کسی اپنے سے یہ زخم لگا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، یا اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوگا، یا یہ ایسی والی بات کہے گا۔ تو انسانوں کی باتوں اور کاموں سے ہمیں ایسا کچھ سننے سہنے کو مل جاتا ہے جس کی توقع نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات خدا کے کام اور فیصلے بھی ہمارے لیے غیر متوقع ہوتے ہیں۔ خدا سے تو ہم اپنے لیے جب بھی کچھ مانگتے ہیں بھلا مانگتے ہیں، اچھا مانگتے ہیں، بہترین مانگتے ہیں، اپنے لیے مدد مانگتے ہیں، اور دوسروں کے لیے اگر برا نہ بھی مانگے تو اپنے سے کم ہی مانگتے ہیں۔ اور داؤد جیسے جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کہتے ہیں تو ان کے جبڑوں پر مار، ان کے دانت توڑ دے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں۔ خدا سے اپنے مخالف اور دشمن کے لیے ایسا بھی مانگتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا ہم پہ مہربانیاں کرے، ہم توقع کرتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا ہو، ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے جو کچھ بھی حکم آئے، فیصلہ آئے، کلام آئے، وہ میری بھلائی کے لیے ہو، میری ترقی کے لیے ہو، میری مدد کے لیے ہو، اور دوسرے کے لیے کچھ اور آئے۔ اور کبھی کبھی خدا کے فیصلے یا اس کے کام ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم توقع ہی نہیں کرتے، ہماری سوچ ہی نہیں ہوتی یہ بھی ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کتنا بڑا نبی، موسیٰ ایسا تھا کہ خدا نے ارادہ کیا بنی اسرائیل کو فنا کرنے کا، کہا اگر تو نے ان کو مارنا ہے تو میرا نام بھی اپنی کتاب میں سے مٹا دے۔ خدا نے کہا نہیں، ایسا نہیں، جا، چھوڑ دیا انہیں۔ توقع تھی اسے کہ اتنی بڑی بادشاہت سے قوم کو نکال کے لے کے آیا، سمندر دو حصے ہو گیا، 40 برس تک میں ان کے ساتھ رہا اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی، ساری جنگیں بھی جیتیں، روٹی بھی ان کو ملتی رہی، گوشت ملتا رہا، عجیب عجیب کام ہوتے رہے، اور اب بالکل کنارے پہ آ کے خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اس ملک میں قدم نہیں رکھے گا۔ خدا نے فیصلہ کر لیا، اس کی توقع نہیں تھی، موسیٰ کو سہنا پڑا۔ زبور 22، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مسیح خداوند کے بھی الفاظ ہیں اور زبور کے بھی۔ زبور 42 میں 9ویں آیت کہ میں تو تیری ستائش کے ارادے رکھتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ تو مجھے کیوں بھول گیا؟
میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے اور تو میری مدد نہیں کرتا۔ خدا سے توقع ہے تو میری مدد کرے گا، مجھے بچائے گا، مجھے چھڑائے گا، میرے دشمن کو کامیاب نہ ہونے دے گا، لیکن میرے دشمن میرے خلاف کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں تکلیف میں اور دکھ میں ہوں، مجھے تو نہیں توقع تھی ایسی کہ خدا میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ زبور 44، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ تو نے چھوڑ دیا ہمیں، کیوں نہیں جاتا؟ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ پولس رسول دعا کرتے ہیں، 2 کرنتھی اور اس کا 12واں باب ہے، دیکھو خدا کہتا ہے نہیں، یہ جو تو دعا مانگ رہا ہے کہ یہ کانٹا نکل جائے، یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، یہ دور نہیں ہوگی۔ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے اور میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ تیری کمزوری میں میری قدرت ظاہر ہوگی۔ تو تکلیف میں رہے گا، میں تیری تکلیف دور نہیں کروں گا۔ توقع نہیں تھی، وہ جو دوسروں کے لیے شفا کا سبب بنتے ہیں خود مانگ رہا ہے، اسے مل نہیں رہی۔ تو کبھی خدا کے کام اور اس کے فیصلے بھی ہماری توقع کے خلاف ہوتے ہیں، غیر متوقع ہوتے ہیں، اور کبھی خدا ہمیں غیر متوقع حالات سے گزرنے دیتا ہے۔ اب فرق جانیے، کچھ فیصلے خدا کرتا ہے، کچھ کام خدا کرتا ہے جو ہماری سوچ سے الٹ ہوتے ہیں، ہماری توقع کے خلاف ہوتے ہیں، جو ہم نے سوچا یا چاہا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو خدا ہمارے لیے تیار نہیں کرتا، وہ کوئی اور تیار کرتا ہے، کسی اور کی سوچ ہے، اور خدا اس میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے۔ جا گزر لے، میں نے پلان نہیں کیا، یہ کسی اور کا منصوبہ ہے، لیکن میں تیرے ساتھ رہوں گا، اس میں سے گزر تو۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا، جا فرعون کو کہا میرے لوگوں کو جانے دے، وہ جانے دے گا۔ چلا گیا، ہارون کو ساتھ لے گیا، دربار میں پہلی بار ملاقات ہو گئی، کہا خدا نے کہا ہے ان کو لے جا کے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو ان پہ ظلم تیز کر دو، ان پہ شکنجہ کس دو، انہیں اور زیادہ ستاؤ، اینٹیں پوری چاہیے لیکن ہم سامان نہیں دیں گے۔ شکنجہ کسا گیا، مصیبت بڑھ گئی، تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ قوم سوچنے لگی موسیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تیرے خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس سے تو پہلے ہم بہتر تھے، اب ہمارے اوپر ظلم زیادہ ہو گیا ہے، تم نے تو کہا ہم چھوٹ جائیں گے، اب چھوٹنے کی بجائے ہمارے گرد رسا اور زیادہ کس دیا گیا ہے، ہمیں اور زیادہ بیڑیوں میں باندھ دیا گیا ہے، ہمیں اور زیادہ تکلیف اور دکھ دینے کا منصوبہ بن گیا ہے۔ خدا گزرنے دیتا ہے غیر متوقع حالات سے۔ خدا تو ارادہ نہیں کرتا کہ میرے بندے آگ میں پھینکے جائیں، لیکن وہ گزرنے دیتا ہے، وہ ہونے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، مخالف قوتیں کر رہی ہیں، انہیں کرنے دو، اور میں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس میں سے گزرو۔ خدا غیر متوقع حالات میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے۔ اب غیر متوقع حالات میں بھی ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایمانداروں کا، خدا کے برگزیدہ لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے، یہ ان کی صفت رہی ہے، ان کی خوبی رہی ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی کہ جب وہ سوچتے ہیں کیوں خدا نے ایسا کر دیا، کیوں لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، میں نے تو ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن یہ آفتیں، سزائیں، مصیبتیں، وبائیں میرے اوپر آ رہی ہیں، ان میں بھی ہمیں خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ برگزیدہ لوگوں نے، ایمانداروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ داؤد خدا سے شکوہ ضرور کرتا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیوں میرا دشمن خوشی مناتا ہے، کیوں میں دن بھر کراہتا ہوں، تکلیف سہتا ہوں، وہ برابر میرے خلاف ہیں۔ بنی کورہ کے لوگ خدا کے حضور اپنے شکوہ، اپنی شکایت پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ خدا سے کہتا ہے تو نے مجھے کیوں اس ملک میں جانے سے روک لیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دے۔ خدا کہتا ہے نہیں، مان لیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا اچھا آج سے تو کون میں کون، جاؤ آج سے کٹی، نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا کہ خدا کے ساتھ وہ اپنے ناراضگی ظاہر کر دے۔
داؤد جب کہتا اپنے دشمنوں کے بارے میں کہ میرے دوست تھے، میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہ کیا، اب وہ میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ بنی کورہ جن کا زبور نمبر 42 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے ستانے والے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ہمارے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں، ہمیں دکھ دیتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں خود کہاں ہے تمہارا خدا، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ اس سب کے باوجود وہ یہ اظہار ضرور کرتے ہیں کہ ہم تیری ستائش کریں گے، ہم تجھ سے دور نہیں جائیں گے، ہم تجھ سے جڑے رہیں گے، ہم اپنے خدا کو چھوڑ کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ایمانداروں کی زندگی میں یہ خوبی رہی ہے کہ حالات برے بھی ہیں تو بھی خدا سے جدا نہیں ہوتے، خدا پر بھروسہ نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، خدا سے امید رکھ۔ برے حالات میں بھی بنی کورہ اپنے آپ کو یہ سکھاتے ہیں زبور 42 میں، خدا سے امید رکھو۔ داؤد جب زبوروں میں اپنے دشمنوں کے خلاف بات کرتا ہے تو ضرور کہتا ہے ان حالات کے باوجود میرا بھروسہ تجھ ہی پر ہے، تو ہی میری پناہ، میری قوت ہے، میرا بچانے اور چھڑانے والا، تو ہی میرا چوپان ہے۔ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو بھروسہ رکھنا چاہیے خدا پر، لیکن مشکل ہوتا ہے۔ غیر متوقع حالات میں خدا پر بھروسہ رکھنا کافی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کیسے رکھیں بھروسہ؟ کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا، حالات اچھے نہیں ہو رہے، ان کے بیچ میں بھروسہ خدا پہ رکھنا ہے۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں جس میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، بھروسہ خدا پہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کیسے رکھیں خدا پہ بھروسہ؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، خدا خاموش ہے، میرے خدا تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، تو نے اپنا چہرہ میری طرف سے کیوں موڑ لیا ہے؟ سوال ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی جب دیکھا کہ 40 دن اور رات گزر گئے ہیں، موسیٰ پہاڑ پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، تو انہوں نے ہارون سے کہا ہمارے لیے ایک دیوتا بنا دے۔ نہ ہمیں خدا دکھتا ہے اور نہ موسیٰ دکھ رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال ہے کہ موسیٰ تو دکھتا تھا ہمیں، اب خدا بھی نہیں دکھتا اور موسیٰ بھی نہیں دکھتا۔ نہ جانے موسیٰ کو، اس آدمی موسیٰ کو کیا ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے دیوتا بنا دے۔ خدا پہ بھروسہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گنتی 14ویں باب میں، مرکز 4 باب میں، خدا کے لوگ جب محسوس کرتے ہیں کہ حالات بگڑ گئے ہیں تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں، ہمارے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، خدا پہ بھروسہ تو رکھا ہوا ہے لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ بہتری کی راہ نہیں نکل رہی۔ شاگرد بھی جب طوفان آ گیا کشتی میں، یسوع سو رہا تھا تو کہنے لگے تو سویا ہے، تجھے ہماری کوئی فکر نہیں، اٹھ ہمیں بچا۔ یسوع نے اٹھ کے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور ان سے کیا کہا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اگر ہوتا تو یسوع یہ سوال نہ کرتا۔ جب ایسے حالات آ جائیں کہ جن میں کوئی حل نہیں مل رہا، کوئی بہتری نہیں آ رہی اور ہماری سوچ کے الٹ ہو رہا ہے سب کچھ، جو ہم نے سوچا وہ ہو نہیں رہا، جو چاہا وہ مل نہیں رہا، جو ہماری توقع تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، تو پھر ایمان ڈگمگا جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے خدا پہ بھروسہ رکھنا۔ ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ خدا نے جو ماضی میں کام کیے ہیں نا، انہیں یاد کرو کہ آپ کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنے ہی برس گزر گئے ہیں ہماری زندگی میں، کتنے ہی معاملات ایسے آئے، کتنے حالات ایسے آئے کہ جس میں ہم نے خود محسوس کیا کہ بس اب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے،
بس اب میرے لیے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بس اب میرے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب دنیا ختم ہو جائے۔ پہلے جو خدا نے کام کیے ہوئے ہیں نا، انہیں یاد کرو۔ بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ زبور 44 پہلی آیت میں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تو نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو ان کے ساتھ جاتا تھا، ان کے آگے چلتا تھا، تو نے ان کو بچایا، ان کو چھڑایا، ان کو خوراک دی، ان کو پوشاک کو تو نے پھٹنے نہ دیا، ان کے جوتے تو نے ٹوٹنے نہ دیے۔ خدا یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ کرتا رہا اور وہ یاد کرتے رہے، تو نے یہ سب کچھ کیا، ہمارے ساتھ بھی کرے گا۔ ہمارے پاس گواہوں کو ایسا بادل ہے، کتنے ہی گواہ ہیں جو ایمان کی حالت میں جیے، ایمان میں قائم رہے اور خدا نے انہیں سربلند اور سرفراز کیا۔ خدا نے جو ماضی میں گزرے وقتوں میں جو کام کیے ہیں وہ یاد کریں۔ خدا وفادار ہے، خدا لا تبدیل ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ اپنی قدرت ضرور دکھاتا ہے، وہ اپنا جلال ضرور دکھاتا ہے، وہ اپنا کلام ضرور پورا کرتا ہے، وہ اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے۔ پہلے جو وہ کرتا رہا اب بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ یاد کریں خدا نے پہلے کیا 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 ہوا ہے، اس کا ریکارڈ کیسا ہے۔ کسی بندے سے ڈیل کرنا ہونا، کوئی بھی معاملہ تو چیک کیا جاتا ہے جی اس کا پہلے کیا ریکارڈ ہے، یہ اپنی زبان پہ پورا اترا، جو اس نے وعدہ کیا پورا کیا، جو ذمہ داری سے دی کیا اس نے پوری کی، تو پھر اس پہ بھروسہ کر لو۔ ایسا ہی ہے نا، خدا پہ بھروسہ اس کے پرانے ریکارڈ کو دیکھ کر کیجئے، اپنے حالات کو نہ دیکھیں، خدا کو دیکھیں اس کا ریکارڈ کیسا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خدا ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا یا ہماری توقع پوری نہیں کرتا، ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں اسے پورا نہیں کرتا۔ داؤد کے ساتھ یہ ہوا، اس نے ارادہ کیا کہ میں گھر بناؤں گا خدا کے لیے، ہیکل بناؤں گا۔ خدا نے کہا تو نہیں بنائے گا، تیرے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تو جنگیں لڑتا رہا، تو نے ناحق بھی خون کیا ہوا ہے، میں تیرے ہاتھ سے اپنا گھر نہیں بنواؤں گا۔ تواریخ کی پہلی کتاب ہے اور اس کا 28واں باب۔ داؤد کے لیے بڑا آسان تھا خدا سے ناراض ہو جاتا، لے تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے دل کے موافق ہوں، ایسا شخص کہ جو میرے دل کے مطابق ہے مجھے مل گیا ہے، میرا تو بھروسہ تجھ پر تھا، میں نے کبھی تجھے چھوڑا نہیں اور تو میرے ساتھ رہا، تو نے میرے ساتھ ہو کے جنگیں لڑی، جاتی جولیت کو ہرانے میں تو نے میری مدد کی، میں نے دیکھ کتنا بڑا کام کیا، اور تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہیکل نہیں بنا سکتا۔ وہ خدا سے ناراض ہو سکتا تھا، وہ اپنی بادشاہت کے زوم میں، یعنی اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں کہہ سکتا تھا ویکھی جائے گی خدا نوی بناؤ تسی، کہہ سکتا تھا، لیکن پتہ اس نے کیا کیا؟ تواریخ کی پہلی کتاب کا 28واں باب ذرا دیکھیے۔ وہ اپنی بات شروع کرتا ہے اپنی قوم کے سامنے یہ کہہ کر، اور داؤد نے اسرائیل کے سب امراء کو جو قبیلوں کے سردار تھے، ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے، اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خواجہ سراں اور بہادروں، بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلم میں اکٹھا کیا۔ پوری بادشاہت کے بڑے لوگ، سردار لوگ، اونچے اونچے عہدوں والے لوگ، ان کو اکٹھا کر کے کیا کہتا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے میرے بھائی اور میرے لوگوں میری سنو، میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے عہد کے صندوق کے لیے آرام گاہ اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں، اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی، پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے، تو نے خون بہایا ہے۔ تو بھی خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں سدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں، کیونکہ اس نے یہودا کو پیشوا ہونے کے لیے منتخب کیا، اور یہودا کے گھرانے میں سے میرے باپ کے گھرانے کو چنا ہے، اور میرے باپ کے بیٹوں میں سے مجھے پسند کیا، تاکہ مجھے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائے۔ وہ آج کی اپنی توقع یا سوچ کے جھٹلائے جانے پر دکھی نہیں کہ آج مجھے خدا نے نہ کر دی ہے۔
وہ پیچھے جو خدا نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے گھرانے کے ساتھ کیا، اسے یاد کر کے خدا کا شکر کرتا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، خدا نے یہ کیا میرے ساتھ۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج خدا نے مجھے منع کر دیا، وہ کہتا ہے خدا نے کہاں سے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ یہی بڑی بات ہے، یہی شکر گزاری کی بات ہے، یہی بھروسے کی بات ہے۔ اور آگے کہتا ہے، پڑھتے جائیے سارا اگر باپ تو کہتا ہے خدا نے کہا تیرے ہاتھ سے نہیں، تیرے بیٹے کے ہاتھ سے بنواؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ سے وہ بنوائے گا۔ کیوں اسے یقین ہے؟ کیونکہ پیچھے جو خدا کر چکا ہے اس کا ریکارڈ سامنے رکھتا ہے۔ خدا نے مجھے کہا بناؤں گا تو اس نے بنایا، اب کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹے کے ہاتھ سے بنواؤں گا تو اس سے بھی بنوائے گا۔ بھروسہ رکھیں خدا پہ، حالات میں خدا کے ماضی کے کاموں کو یاد کر کے بھروسہ رکھیں۔ جو پہلے اس نے کہا وہ کیا، اب بھی وہ کرے گا۔ غیر متوقع حالات میں خدا غیر متوقع طریقوں سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کسی کو گمان نہیں تھا کہ سمندر 2 حصے ہو جائے گا، کسی کو گمان نہیں تھا کہ ہم جس بچے کو، اپنے بھائی کو، باپ کے پیارے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور پھر اس کو بیچ رہے ہیں، وہی پورے مصر کا حاکم بن جائے گا اور ہم سب کی زندگیاں بچانے والا بن جائے گا۔ کسی کو توقع نہیں تھی۔ خدا عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ عجیب کام ہو جائے جو آپ نے کبھی سوچا نہ ہو، جو آپ کی توقع کے خلاف ہو، آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہو، آپ کی سوچ اور خیال اور گمان کے خلاف ہو، خدا اس میں سے بھی اچھائی پیدا کر سکتا ہے اور عجیب طریقے سے کر دے گا۔ اس لیے بھروسہ رکھیں۔ خدا کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ عجیب حالات میں سے وہ عجیب طریقے سے نکال بھی لیتا ہے، اور ہمیں ہر حالت میں خدا کی حکمت، اختیار اور قدرت پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کا اختیار ہے، وہ ہمیں جیسے چاہے حالات سے گزارے۔ اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہے مرضی اس دنیا کے ساتھ کرے، جیسے مرضی اس دنیا کو چلائے، جیسے مرضی ہونے دے، اس کی مرضی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو سوال نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے اختیار کو مانیں۔ اگر اس کی مرضی ہے کہ ان دنوں میں جنگ ہو رہی ہے، جس وقت وہ چاہے گا امن ہو جائے تو ہو جائے گا۔ آج ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً اس میں خدا نے ہونے دیا ہے، خدا نے اجازت دی ہے ان حالات کو پیدا ہونے کی، تو ان حالات میں سے بھی کوئی بڑی اچھائی پیدا کرے گا۔ اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے ان باتوں میں۔ جب بنی اسرائیل کو لگا کہ موسیٰ پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، دونوں طرف پہاڑیاں اونچی ہیں، ہم تو بچ بھی نہیں سکتے، اس کا اختیار تھا کہ انہیں واپس پہنچا کے ادھر کھڑا کر دیتا۔ اس کی حکمت تھی کہ وہ وہاں ان کو گھیر کے لائے تاکہ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے آئے، اور اس کی قدرت تھی کہ سمندر کو 2 حصے کر دے، قوم نکل جائے اور فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ اس میں بہہ جائے۔ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنے دوست کی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد بھی نہ آئے۔ اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو کہے اپنے شاگردوں کو آؤ چلیں۔ اس کی مرضی ہے نا، مرتھا ملتی ہے، تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ وہ کہتا ہے یقین رکھ، ایمان رکھ، بھروسہ رکھ، میں ہی تو قیامت ہوں، میں ہی تو زندگی ہوں، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس کا اختیار ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ اگر وہ پہلے ہی دن آ جاتا، لازر کو چنگا کر دیتا، بیمار کو چنگا کر دیتا، ادھر سے کہہ دیتا ٹھیک ہو جاتا نا، تو کوئی بڑی بات نہ محسوس ہوتی۔ اس نے لازر کو مرنے دیا، اس کی بہنوں کی توقع ٹوٹنے دی، بعد میں آیا جب 4 دن ہو چکے تھے اسے مرے، قبر میں رکھے کو 4 دن ہو چکے ہیں، وہ آتا ہے، آواز دے کے باہر بلا لیتا ہے، لکھا ہے کہ بتیرے لوگ لازر کو زندہ دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے۔ گھر میں بیمار پڑے کو چنگا کرنے سے لوگ ایمان نہ لے کے آتے، لیکن لازر جو 4 دن سے قبر میں پڑا تھا، اس کو اٹھانے کے ساتھ
خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، لوگ یسوع پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ ہمیں برے حالات سے گزرنے دیتا ہے، وہ ہماری سوچ کے خلاف بھی کام ہونے دیتا ہے، وہ اجازت دیتا ہے گزرو ان حالات سے کہ جو تمہاری سوچ کے خلاف ہیں، تمہاری توقع کے خلاف ہیں، جو تم نے سوچا چاہا مانگا اس کے مطابق نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، ہونے دو، ہونے دو۔ بھروسہ رکھو اس کی حکمت پر کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ بھروسہ رکھو اس کے اختیار پر کہ جو ہونے دے رہا ہے اس کا اختیار ہے۔ بھروسہ رکھو اس کی قدرت پر کہ وہ اس میں سے بھی ہمیں نکالے گا، بچائے گا اور چھڑائے گا، اور وہاں کھڑا کرے گا جہاں کوئی ہمیں چھو بھی نہ سکے گا۔ زندگی میں برے حالات آئیں گے، آپ کی سوچ اور توقع کے خلاف ہوں گے، دکھے گا کہ لوگ بھی میرا مان توڑ بیٹھے ہیں اور خدا نے بھی میری بات نہیں رکھی۔ کوئی بات نہیں، اس میں خدا کی کوئی حکمت ہے، اس کی قدرت، اس کے اختیار پر بھروسہ رکھو۔ خداوند عجیب طریقوں سے، عجیب حالات میں سے ہمیں نکال لے گا۔